الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العلي العظيم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 آج پڑھی گئی. یہاں سے لے کر آیت نمبر سورہ آل عمران کی 108 تک ایک خاص مضمون اللہ نے بیان فرمایا ہے. مضمون یہ ہے کہ یہ آیتیں ایک خاص واقعے سے تعلق رکھتی ہیں. وہ واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج. اسلام کے آنے سے پہلے ان دونوں قبیلوں کے درمیان سخت دشمنی تھی اور ان دونوں قبیلوں میں وقتاً فوقتاً آپس میں جنگیں ہوا کرتی تھیں، اور یہ جنگیں بعض موقع پر کافی لمبے وقت کے لیے بھی ہوئیں. سالہ سال تک یہ جنگیں جاری رہتیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور اسلام کو ان حضرات کے سامنے پیش کیا اور یہ حضرات اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، مسلمان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے ان کی دشمنی کو ختم کر دیا اور یہ مسلمان ہو کر آپس میں باہم شیر و شکر بھائیوں کی طرح رہنے لگے. مدینہ منورہ میں یہودی بستیاں بھی آباد تھیں. اوس و خزرج کا اس طرح باہم مل جل کر رہنا یا مسلمانوں کا یہ اتحاد ان کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا. ایک مرتبہ یہودیوں نے یہ چالاکی چلی کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا شماس بن قیس، شاعر تھا. اس سے کہا جا کر جاؤ، یہ اوس و خزرج کے لوگ آپس میں بڑے اتحاد سے رہتے ہیں، بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں، انہوں نے پرانی دشمنیاں سب ختم کر دیں، یہ لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے زمانہ جاہلیت کی وہ جنگیں جو بڑے زمانے تک چلی ہیں اور جن کے متعلق فلاں فلاں کے فلاں اشعار ہیں، جاؤ تم ان
اس مجلس میں جا کر وہ اشعار پڑھو جو زمانہ جاہلیت میں اوس و خزرج کے شاعروں نے آپس میں ایک دوسرے کو کے مقابلے میں اور جنگ کے موقع پر پڑھی ہیں۔ اس شخص نے، شماس بن قیس نے، یہودیوں کے کہنے پر وہ اشعار سنانے شروع کیے اوس و خزرج کی مجلس میں جا کر، جس میں وہ لوگ بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شماس بن قیس نے اشعار سنانے شروع کیے، پرانی یادیں تازہ ہوئیں۔ شروع میں دونوں قبیلوں کے لوگوں میں باہمی طور پر زبانی تکرار ہوئی کہ میرے آبا و اجداد نے ایسے کیا تھا، میرے فلانے نے ایسے کیا تھا۔ بس کیا تھا، بات بڑھی اور آپس میں نئے سرے سے جنگ کا بگل بج گیا، اور ان قوموں نے آپس میں دن، تاریخ اور وقت متعین کر لیا کہ ہم فلاں فلاں موقع پر اس طرح سے جنگ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی تو آپ کو سخت صدمہ ہوا، تکلیف ہوئی۔ آپ تشریف لائے اور تنبیہ فرمائی کہ دیکھو یہ تمام کی تمام شیطانی حرکتیں ہیں۔ بالآخر آپ کے سمجھانے سے یہ فتنہ ختم تو ہوا، اور اللہ نے پہلے یہاں آیت میں اہل کتاب کو سمجھایا کہ دیکھو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں بڑھ کر اسلام کو قبول کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ تمہارے انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اطلاع دے کر گئے ہیں، آپ کی علامتیں تمہاری کتابوں میں بیان کی گئی ہیں۔ تم خود تو کیا قبول کرتے؟ جن لوگوں نے قبول کیا ہے تم ان کے درمیان نفرتیں ڈال کر زمانہ جاہلیت کے ماحول کو گرم کرنا چاہتے ہو، اور جو لوگ اسلام لے آئے ہیں تم ان کو واپس پیچھے لوٹانا چاہتے ہو۔ اور سن لو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں پر گواہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اہل ایمان کو خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا، اگر تم میں سے کوئی ایک فریق ان یہود و نصارہ کی باتوں کو مانے گا تو دیکھو حالت کفر میں بات تمہاری بنے گی اور تمہارا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ یہاں سمجھ لینا چاہیے، کفر کا لفظ تو ایک خاص طور پر بولا جاتا ہے، جو خاص اصطلاح ہے اللہ کا یا رسول اللہ کے انکار کے سلسلے میں، لیکن ایک طرح کا کفر ہوتا ہے کہ آدمی دل سے تو یقین ہے اللہ کی ذات پر، لیکن اعمال کافروں جیسے یہاں کہا گیا کہ اوس و خزرج کے درمیان جو جنگ ہونے والی تھی، یہ حضرات بظاہر مسلمان تھے، لیکن اعمال یعنی لڑائی جھگڑا جس کو کافروں کی علامت قرار دیا ہے، اللہ نے فرمایا بہرحال یہود و نصارہ کی باتوں کا ماننا یہ آپس میں پھوٹ ڈالنا ہے۔ یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور پھر اللہ نے اس جھگڑے کو یا آپسی نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایک مؤثر انداز میں نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو اگر جھگڑے ختم نہیں کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم تعداد میں تو زیادہ ہوگے لیکن تمہارا وجود برائے نام رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان خرافات سے بچو تو تمہاری محنتیں دین کو بلند کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر تم اپنے آپ کو دین کی تعلیم میں، سیکھنے میں، سکھانے میں، اگر تم اپنے اوقات کو، اپنی محنتوں کو دعوت و تبلیغ کے اندر یا اپنے اوقات کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگاؤ گے اور اشاعت اسلام کے اندر
اگر تم اپنے اوقات کو اسلام کی سربلندی کے لیے لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے اندر یکجہتی، اتحاد کو پیدا فرمائیں گے۔ اسی کو اللہ نے یہاں فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے گا فقد ہدی الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے تک پہنچا دے گا۔ بہرحال اللہ نے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اپنی محنتوں کو، اپنی کوششوں کو اسلام کی سربلندی کے لیے لگاؤ، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اتحاد کو پیدا کرے گا، تمہارا وجود ہوگا، محبتیں بڑھیں گی، اسلام کو ترقی ملے گی، خرافات درمیان سے ختم ہوگی۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 108 تک یہی مضمون بیان فرمایا ہے۔ خطاب اگرچہ اہل کتاب کو ہے لیکن یہ مضمون عام ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں کہ اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی آپس میں پھوٹ ڈالنا، نفرتیں بڑھانا، اللہ تعالیٰ سب کا گواہ ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں کہ اے اہل کتاب، اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کر کے ایک مومن کے لیے اس میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو، جبکہ تم خود حقیقت حال کے گواہ ہو؟ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، باخبر ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو دوبارہ کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور مسلمانوں، تم کیسے کفر اپناؤ گے جبکہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کا رسول تمہارے درمیان میں موجود ہے؟ اور سن لو مسلمانوں، اللہ کی سنت یہ ہے، دستور یہ ہے، طریقہ یہ ہے، اللہ کی عادت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔